السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل UCC کمپیوٹر کالج۔ آج ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا کورس چل رہا تھا ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، تو اس کے اندر HTML جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، جس پر پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ CSS کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ CSS کے بارے میں آج کے لیکچر میں بات کریں گے، CSS کیا ہوتی ہے۔ تو CSS وہ لوگ جو ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں، ہمارے اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا CSS کو، جو پہلے HTML کے بارے میں نہیں جانتے، کیونکہ جو CSS لینگویج ہے یہ HTML کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو HTML پر گرپ ہے تو اس کے ساتھ CSS کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو HTML کی سمجھ نہیں ہے تو آپ CSS کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ CSS کو اکیلے ہم یوز نہیں کر سکتے۔ ہم CSS کو اکیلے یوز نہیں کر سکتے، HTML کے ساتھ ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر ہے ہمارا، جس کے اندر ہم نے انٹروڈکشن دیکھنا ہے کہ CSS ہے کیا، اس کو کس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انٹروڈکشن میں ہم یہ دیکھیں گے جو CSS ہے ہمارے پاس، جیسے ہسٹری میں ہم نے دیکھا تھا HTML میں HTML4 تھی، پھر HTML5، اسی طرح سے CSS2 اور پھر آگے CSS3۔ تو ہم CSS3 کو ڈسکس کریں گے۔ CSS اسٹینڈ فار کیا ہوتا ہے؟ کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ۔ HTML کے اندر جتنا بھی ورک کیا جاتا ہے، میں نے HTML کے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسٹرکچرل لینگویج ہے HTML، اور اس کو سٹائل دینا ہوگا۔ جب اسٹرکچر ہم بنا لیتے ہیں، اس میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک ٹافی تھی، اور میں نے ٹافی کے ساتھ ریپر بھی ساتھ میں مینشن کیا تھا۔ تو جو ٹافی ہے وہ HTML ہے، اور جو اس کا ریپر ہے، مطلب اس کا سٹائل ہے، وہ CSS ہے۔ تو کاسکیڈنگ سٹائل شیٹ اسٹینڈ فار ہوتا ہے CSS، اور ہم اس کو HTML کے ساتھ ہی یوز کرتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کس وجہ سے CSS کو سیکھیں؟ وائی لرن CSS کو کس وجہ سے سیکھیں؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی نہ کوئی لینگویج اگر آپ یا کچھ بھی سیکھتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ CSS کو سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ HTML کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، جس میں ہمارا یہ پہلا پوائنٹ ہے، سٹائلنگ دا HTML ٹیگز۔ HTML ٹیگز کو ہم یوز کرتے ہیں، اس کو سٹائل دینے کے لیے CSS کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے ایگزامپلس میں، آنے والے لیکچرز میں، کہ ہم بہت سے میتھڈ یوز کرتے ہیں، جو مین 3 میتھڈ یوز کرتے ہیں CSS کو، وہ ہم آگے دیکھیں گے کس طرح سے ہم CSS کو HTML میں استعمال کرتے ہیں ٹیگز کو سٹائل دینے کے لیے۔ نارمل جیسے ٹیگ ایک یوز کرتے ہیں، ہم پیراگراف کا ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں، یا پھر ہیڈنگز کے H1 H2 H3 H4 H5 یا پھر H6 وغیرہ ٹیگ یوز کرتے ہیں، ان کو سٹائلش بنانے کے لیے، ان کو سٹائل دینے کے لیے CSS کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید ایگزامپل انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی آگے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ ریسپونسو ویب سائٹ۔ پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویب سائٹس کتنی طرح کی ہیں۔ جو ویب سائٹس ہیں وہ مین 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں اسٹیٹک اور ایک کو بولتے ہیں ریسپونسو۔ آپ لوگوں نے ویب سائٹ ڈائنامک کا نام بھی سنا ہوگا۔ اب کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار ڈائنامک بھی ہوتی ہے، ریسپونسو بھی ہوتی ہے، اور اسٹیٹک بھی ہوتی ہے۔ تو اسٹیٹک ایک الگ سے ہے، اور ریسپونسو اور ڈائنامک ایک ہی چیز ہے۔ تو ان میں مین ایک فرق بتا دیتا ہوں، اور ہاں پہلے یہ بتاؤں کہ CSS3 کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، ویب سائٹ کو ریسپونسو بنا سکتے ہیں۔ ریسپونسو کو سمجھ لیجئے کہ ریسپونسو ہے کیا۔ اب فرض کرتے ہیں کہ ایک لیپ ٹاپ کے لیے کیا کیا ہم نے، ایک لیپ ٹاپ کے لیے ویب سائٹ بنائی، یا ایک ٹیب کے لیے ویب سائٹ بنائی، یا ایک ویب سائٹ بنائی وہ لیپ ٹاپ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں دیکھیں نا کہ ایک ٹیب کی سکرین کا سائز ہے، لیپ ٹاپ کی سکرین کا سائز ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، ہم جو PC یوز کر رہے ہیں اس کی سکرین کا سائز ہے۔
تو جس پر ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے اگر وہی ویب سائٹ ہم موبائل پر اوپن کریں گے تو وہ اسی طرح اوپن ہوگی جس طرح ہم نے لیپ ٹاپ پر بنائی ہے، تو اس کو یوز کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، چیزیں دائیں بائیں اوپر نیچے ہو جائیں گی۔ تو ریسپانسو ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں ہم سکرین کی ریزولوشنز کو دیکھتے ہوئے کہ اب ایک سائز ہے موبائل کا، آئی فون کا، اینڈرائڈ وغیرہ کا سائز ہے، لیپ ٹاپ کی سکرین کا سائز ہے، ٹیب کا ہو گیا، پی سی کا ہو گیا، ان سائزز کو سامنے رکھتے ہوئے ویب سائٹ بنائی جاتی ہے تاکہ ویب سائٹ کو ہم موبائل میں اوپن کریں، ٹیب میں اوپن کریں، لیپ ٹاپ میں، پی سی میں، کہیں بھی اوپن کریں تو ویب سائٹ جیسی ڈیزائن کی گئی ہے ویسی ہی نظر آئے، تو یہ ویب سائٹ کہلاتی ہے ریسپانسو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ریسپانسو ویب سائٹ کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا، مزید انشاءاللہ جب آگے ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کو سمجھائیں گے۔ تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اینیمیشن آن ویب پیج۔ ویب پیج پر کچھ چلتی پھرتی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، کچھ آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم موو کرانا چاہتے ہیں، جیسے کچھ پاور پوائنٹ کا لیکچر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس میں ٹرانزیشنز بھی یوز کیے تھے، وہاں اینیمیشن بھی ہم نے بنائے تھے۔ ایک آبجیکٹ اینیمیٹ کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے اپنی جگہ چینج کرتا نظر آتا ہے، تو وہ اگر ہم ویب پیج پر بنانا چاہیں تو سی ایس ایس کی مدد سے ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ نمبر فورتھ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے 2D اینڈ 3D ٹرانسفارمیشن۔ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہیڈنگ بنائی، ڈویژنز لیں، کلاسز وغیرہ کو یوز کیا، لیکن اگر ہم نے ہیڈنگ لکھی، فرض کر لیتے ہیں ہیڈنگ 1 لکھا، اس کو ہم موو کرانا چاہتے ہیں، دائیں بائیں نہیں، ہم کسی اینگل پر موو کرانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے فوٹو شاپ کے میرے لیکچرز دیکھے ہیں تو وہاں میں نے بتایا کنٹرول ٹی ایک شارٹ کی بتائی تھی ٹرانسفارم ٹول کے لیے۔ کورل ڈرا کے اندر بھی لیکچر اگر آپ نے دیکھے، وہاں بھی اگر آبجیکٹ کو روٹیٹ کرانا ہوتا ہے تو ٹرانسفارم ٹول یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں 2D اینڈ 3D ٹرانسفارمیشن سے کیا ہے، کسی بھی اینگل پر آبجیکٹ کو، جو چاہے ہمارا کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ شیپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے، فار ایگزامپل ہیڈنگ 1 2 3 لکھا ہو، اس کو کسی اینگل پر ہم نے روٹیٹ کرانا ہو، گھمانا ہو، تو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے ہم 2D اینڈ 3D ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم اس کو گھما سکتے ہیں۔ اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ پروسیس فاسٹ۔ جو ویب سائٹ کو ڈیولپ کرنے کا پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کی نسبت سی ایس ایس جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے تیز ہوتا ہے؟ اس کی ایگزامپل بہت سی ہیں، آگے انشاءاللہ پریکٹیکل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن کچھ یہاں آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کرتے ہیں ہم نے ہیڈنگ 1 2 3 4 5 6 پر ورک کرنا ہے تو الگ الگ کام کرنا پڑتا تھا، لیکن سی ایس ایس میں ہم ان کو سلیکٹر کے طور پر لے لیں گے اور پر کلک ورک کر سکیں گے، جو ایک پہ کریں گے وہ آٹومیٹلی سب پر ہو جائے گا۔ یا اس کی ایگزامپل ایک یہ لے لیتے ہیں، آپ کو یہاں سکرین پر ایچ ٹی ایم ایل کی فائلز نظر آ رہی ہیں، جو میں نے تھوڑی اوول شیپ دی ہے، بیزا نما شیپ دی ہے ایچ ٹی ایم ایل کی، یہ سمجھ لیں فائلز ہیں۔ ایچ ٹی ایم ایل کی فائلز اگر کر لیں، یہ 6 اور 2 8 یہ آپ کے پاس فائلز ہیں، اور ان پر اگر سی ایس ایس میں ورک کرنا ہو تو ہم الگ الگ سے ورک کریں ان پر، لیکن اگر ایک ہی فائل ان کی ہم سی ایس ایس کی بناتے ہیں تو اگر ایک ایچ ٹی ایم ایل میں ایک سٹرکچر ہے، فرض کرتے ہیں جو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل میں آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہیڈر ہوتا ہے، فوٹر ہوتا ہے، تو ہیڈر میں یا فوٹر میں ہم نے کلر چینج کرنا ہے، کوئی آبجیکٹ کی الائنمنٹ سیٹ کرنی ہے، رائٹ لیفٹ سینٹر یا جسٹیفائی کرنا ہے، لیکن وہ سارے پیجز جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، 8 ہیں یا پھر 100 ہیں، 200 جتنے بھی پیجز ہیں، سب کے اندر ہم پر کلک چینجز کرنا چاہتے ہیں، ایس ایس کی مدد سے ممکن ہے۔ کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹ ان سب پیجز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کمپیریزن کریں ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جب ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک جو ہے، اگر آپ فوٹر کی بات کریں، ہیڈر پر آپ نے ورک کرنا ہے، ہر ایک فائل میں جا کر وہ چینجز کرنی پڑے گی، آپ نے وہ ایریاز جن پر کمنٹس اگر لگائے ہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، تب جا کر چینجز ہوگی اور کافی زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم سیونگ ہے، کہ سی ایس ایس کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ ہم ورک کر سکتے ہیں۔
ابھی کچھ آئیڈیا ہوگا آپ لوگوں کو، مزید آگے پریکٹیکلی ہم جائیں گے تو آپ لوگوں کو مزید بہتر طریقے سے سمجھا پاؤں گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ ہر ایک، جیسے ہم ایچ ٹی ایم ایل کی بات کی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈیٹرز ہوتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کے لیے جیسے یوز ہوتے تھے، تو یہاں میں کون کون سے سافٹ ویئر ریکوائر ہوں گے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں ہماری سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جب ہم سی ایس ایس کو یوز کر رہے ہوں۔ سی ایس ایس ایڈیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ میں براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنا ساتھ ساتھ رزلٹ بھی دیکھ سکیں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میں کچھ ایڈیٹرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ان کا آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی براؤزر کی، اس کا رزلٹ وہ ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ رزلٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ نارملی اگر آپ نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کر رہے ہیں تو ساتھ میں براؤزر کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، ہمارے پاس یہ ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹرز ہی ہوتے ہیں جن کو ہم سی ایس ایس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید ایڈیٹرز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایچ ٹی ایم ایل کے بیسک جو انٹرو کا لیکچر تھا اس میں ایک ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹرز کا ایک لیکچر میں نے بنایا تھا، اس میں نے شاید 15 یا 18 کے قریب ایڈیٹرز بتائے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس، یہ اس میں نے ایچ ٹی ایم ایل میں آپ لوگوں کو انسٹال کرنا بھی بتایا تھا، سب لائم کا بھی بتایا تھا، نوٹ پیڈ پلس پلس کا بھی بتایا تھا۔ اس میں نوٹ پیڈ پلس پلس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نوٹ پیڈ تو جب آپ ونڈو انسٹال کرتے ہیں، جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایزیلی وہ آپ نوٹ پیڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا ایڈوانس جانا چاہتے ہیں نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کافی کا بھی یوز ہوتا ہے، مائکروسافٹ کا وی ایس کوڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب لائم یوز کرنا چاہیں، سب لائم 2 ہے 3 ہے، وہ آپ کیونکہ ورژنز آتے رہتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل اینڈ پر سیکنڈ لاسٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایچ ٹی ایم ایل پیڈ، اس پر میں ایک لیکچر آپ لوگوں کے لیے بنانے لگا ہوں انشاءاللہ۔ ایچ ٹی ایم ایل پیڈ بہت ہی وی آئی پی ایڈیٹرز ہے، اس کا انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا، بہت زبردست ایڈیٹر ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ڈریم ویور موجود ہے، جو چاہے آپ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز یوز کر رہے ہیں یا میک یوز کر رہے ہیں، دونوں پر ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پروفیشنلز جو ہیں وہ اسی کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سی ایس ایس کا جو انٹرو ہے وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر کہیں سے کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی سمپل سی باتیں تھیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، تو سی ایس ایس کی سیریز ہم نے سٹارٹ کر لی ہے، تو انشاءاللہ پراپر لیکچرز کو آگے لے کر چلیں گے، تو ساتھ ساتھ اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے تو آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے تو آپ یوٹیوب لیکچر میں کے دوران آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، سکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا اور ای میل ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ میل بھی کر سکتے ہیں، کوئی کوسچن ہوتا ہے واٹس ایپ نمبر بھی ہے، پرسنلی آپ کوسچن کرنا چاہیں کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو انٹرو سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں کی ریکویسٹ کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔